اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں فادر آف ہسٹری جو ہے اس کی کتاب میں سے ایک کہانی چھوٹی سی پیش کر رہا ہوں۔ سارا دیس یا لیڈیا ملک تھا جس پر ایک خاندان نے 505 سال حکومت کی۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ کینڈولس تھا۔ یہ بادشاہ اس میں ایک خامی تھی کہ یہ اپنی بیوی پہ بہت فریبتا تھا۔ اس کی خواہش ہوتی کہ جو کوئی اسے ملنے آیا ہے نا، اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی بیوی کے ہونٹوں کی، اس کے جسم کی، اس کے انداز کی، اس کی ہر چیز کی تعریف کرے۔ وہ کھلم کھلا کہتا تھا کہ میری بیوی جو ہے نا دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہے، اتنی خوبصورت کہ اتنی خوبصورت دنیا میں آپ کو کوئی دوسری عورت نہیں ملے۔ ایک نوجوان تھا گانجس، وہ ان کے محافظ دستے کا انچارج تھا۔ نوجوان تھا، دونوں کو بزرگوں کی طرح احترام کرتا اور دونوں کا خیال رکھتا۔ بادشاہ کو جب کبھی چھوٹا موٹا کام ہوتا تو گانجس کے ذمہ لگاتا تو بڑی خوش اسلوبی سے کرتا اور بڑے احترام سے۔ ایک دن بادشاہ کا پتہ نہیں کیا موڈ آیا، اس نے کہا گانجس بات سنو، تم روز آتے ہو، مجھ سے ملتے ہو، میری بیوی سے ملتے ہو، لیکن کبھی تم نے پھوٹے منہ سے میری بیوی کی تعریف نہیں کی، کیا تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ گانجس تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گیا۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میرے باپ دادا نے یہ سکھایا ہے کہ جو تمہارے بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں آئے ہی نہیں کہ وہ خوبصورت ہے یہ نہیں، میں تو آپ کا متحد ہوں، آپ کے تحت میں نے کام کرنا ہے، آپ نے جو حکم دینا میں کرنا ہے، میں نے اس نظر سے کبھی آپ کو یا آپ کی بیگم کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا لیکن تم نے زیادتی کی ہے کہ ایک دنیا کی حسین ترین عورت اور تم اسے پوری طرح، تمہیں اسے دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے جسم کا ہر حصہ دیکھ کے بتاؤ مجھے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی شاندار ہے۔ اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا کہ جب میں کہتا ہوں تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا، یہ تم سے ہوگا، تمہیں کرنا پڑے گا۔ گانجس بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے کہا دو چیزیں ہیں، یا تو میری بیوی کو چل کے میرے ساتھ دیکھو، میں مینج کروں گا تم نے کیسے دیکھنا، یا موت کو گلے لگا۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ اس نے کافی کوشش کی کہ بادشاہ کو سمجھانے کی کہ مجھے یہ بات نہ کہیں، میں اچھا نہیں لگتا، میں آپ کا فرمان بردار ملازم ہوں اور میرا منصب جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں، نہ کہوں، نہ آپ سے اس طرح کی کوئی امکانہ بات کروں۔ لیکن بادشاہ جلال میں تھا، اس نے کہا نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہے تو یہ فیصلہ کر لو کہ تم میری بیوی کو دیکھو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ اس میں کیا کیا خوبی ہے۔ اب کیسے دیکھو گے یہ انتظام بادشاہ نے کہا یہ میرا کام ہے کرنا۔ اگلے دن بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے بیڈ روم میں ایک پردے کے پیچھے چھپا دوں گا، میری بیوی جب آئے گی تو آ کے وہ لباس تبدیل کرے گی اور بس شب خوابی کا لباس ہلکا پھلکا پہن کے تو پلنگ پہ لیٹ جائے گی۔ جب وہ لباس اتارنے کے بعد پلنگ کی طرف جانے لگے گی نا تو اس کا رخ، منہ کا رخ دوسری طرف ہوگا، تم آرام سے اس کے دروازے سے باہر نکل جانا۔ بیچارہ گانجس کرتا تو کیا کرتا، بادشاہ کے حکم کے مطابق وہاں کھڑا ہو گیا۔ ملکہ آئی، اس نے کپڑے بدلے، بالکل صاف ہر چیز اس کی نظر آ رہی تھی، سارا جسم نظر آ رہا تھا۔ گانجس دیکھتا رہا، جب ملکہ پلٹی تو گانجس تیزی سے باہر نکلا، لیکن ملکہ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص گزر رہا ہے، وہ تیزی سے پلٹی تو اس نے دیکھا گانجس سے آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ حرکت گانجس کی نہیں، یقیناً یہ بادشاہ کی ہے، بادشاہ نے اسے مائل کیا ہے یا بادشاہ نے اسے اتنی جرت دی ہے کہ وہاں آ کے کھڑا ہو، ورنہ وہ بیچارہ تو اتنی جرت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اگلی صبح
اگلی صبح اٹھ کے اپنے کنیزوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں بادشاہ سے انتقام لینا چاہتی ہوں. بادشاہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، کسی شخص کو اس حالت میں دیکھنا عریاں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اب میں کچھ کر رہی ہوں. تم لوگوں نے، وہ جو ملکہ کی کنیزیں تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا، آپ جو کریں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس نے گانجس کو بلایا اور گانجس کو کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا جب تم جا رہے تھے. اب یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا موت ہے. میں تمہیں موت کے گھاٹ فوراً اتار سکتی ہوں، لیکن میں نہیں کروں گی. مجھے پتہ ہے کہ اس میں تمہارا قصور نہیں، قصور میرے میاں کا ہے. میں اسے سزا دینا چاہتی ہوں اور سزا تم دو گے. اس نے کہا کہ میں جس طرح حکم کرے، لیکن میڈم مجھ سے یہ کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا پھر سوچ لو، یا تم قتل ہو جاؤ میرے ہاتھوں، یا پھر جو میں کہہ رہی ہوں اسی طرح کرو. گانجس نے کافی سوچا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کو اپنا لے گا. وہ موت مرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے ملکہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی میں ویسا ہی کرنا. ملکہ نے کہا جیسے کل رات تم پیچھے کھڑے تھے اسی طرح آج بھی تم پیچھے کھڑے ہو گے. تمہارے ہاتھ میں یہ خنجر ہوگا. جب بادشاہ آ کے سو جائے گا تو میں تمہیں اشارہ کروں گی، آ کے وہ خنجر بادشاہ کے سینے میں اتار جانا. بات ختم. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگلی صبح بادشاہ کو ہم دفن کر دیں گے اور میں تم سے شادی کر لوں گی اور اگلے بادشاہ تم ہوگے. یہ بڑا سنگین کام تھا، بڑا مشکل کام تھا. گانجس نے بڑا سوچا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا وہ خود مر جاتا یا بادشاہ. چنانچہ آخر میں اس نے زندگی قبول کی اور کہا کہ آج میں رات ملکہ کے کہنے کے مطابق وہیں موجود ہوں گا. چنانچہ رات کو ملکہ نے اسے چھپا دیا. بادشاہ آیا اور حسب معمول آ کے سو گیا. ابھی وہ سویا ہوا تھا کہ ملکہ نے گانجس کو اشارہ کیا. گانجس باہر نکلا، خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے بادشاہ کو اس خنجر سے مار ڈالا. اس کے بعد کینڈولس کی بیوی، وہ جو ملکہ تھی، وہ اس نے گانجس سے شادی کر لی. اس کی وجہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ کی بیگم بھی اور بادشاہ کی سلطنت دونوں گانجس کی ملکیت ہو گئی تھی. چنانچہ اس نے اس سے شادی کر لی اور پھر اس ملک کا اقتدار بھی اس نے سنبھال لیا. تو وہ جو 505 سال جس خاندان نے حکومت کی تھی، وہ ایک شخص کی، وہ جو بیوی سے فریبتا تھا، اس کی اس حماقت کی وجہ سے وہ 505 سال کا اقتدار سارے کا سارا ختم ہو گیا. تو آج کی کہانی اسی پہ تھی. اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.